فلسطین میں پچھلے 6 مہینے سے جنگ جاری ہے، ہزاروں بچے شہید ہو گئے، بے شمار مساجد مسمار ہو گئی، ہسپتالوں تک کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پشچم کا میڈیا کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ آتنکوادی ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے عدل اور انصاف کے معیار کو چھوڑ دیا۔ وہ وہی والی کہاوت کہ تکڑے دا مر گیا کتا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیونکہ امریکہ جیسی طاقت ہے تو ہمیں ظالموں کو ہی انصاف پسند کہنا ہوگا، غریب کے ساتھ اگر طاقت نہیں ہے تو ہم اس کی آواز نہیں اٹھائیں۔ انصاف کے تقاضوں کو اگر دنیا آج بھی پورا کرنا چاہتی ہے، آج بھی اگر دنیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہے گی تو بنا مذہب اور ملت کے لحاظ سے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے۔ ہمارے ملک میں اب تک عدل اور انصاف کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ہماری عدالتیں، حکومت کسی کی مرضی بنتی رہے، لیکن جب ہماری عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے بے شمار مقدمے اقلیت کے لوگ جیتتے ہیں، بے شمار مقدمے غریب لوگ جیتتے ہیں، بے شمار مقدمے مظلوم لوگ جیتتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عدالتیں حکومت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، عدالتیں حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ ہم انصاف کی لڑائی کس لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سسٹم کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہاں ہم عدالت تک جائیں گے، ہمیں انصاف ملے گا۔ لیکن آج یورپ کا حکمران ظالم یہودیوں کے چکر میں انصاف کو پیچھے چھوڑ گیا۔ وہاں کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ فرانس کے ہوں، جرمن کے ہوں، امریکہ کے ہوں، لاکھوں غیر مسلم بھی اہل فلسطین کے حق میں سڑکوں کے اوپر ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہودی حکومت غریب لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، گھروں کے اوپر بم برسا رہی ہے، لیکن وہاں کے حکمران چپ ہے کیونکہ دولت نے ان کے منہ کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے۔ اور صرف ایسے نااہل حکمران وہی نہیں ہے، وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو فلسطین کے پڑوس میں بھی رہتے ہیں، وہ بھی حق اور انصاف کے لیے اپنی وہ آواز بلند نہ کر سکے جو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جنگ خدا کے اوپر یقین اور حوصلے سے جیتی جاتی ہے۔ اگر صرف جنگ ہتھیاروں سے جیتی جاتی تو یہ یہودی جو یہ کل تک کہتے تھے کہ اسرائیل سے بڑی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں جس کو چاہیں جہاں چاہیں جو مرضی کر سکتے ہیں، آج اگر وہ 6 مہینے بعد بھی اس لیے مجبور نظر آتے ہیں کہ جنگ بندی کیسی ہوگی، تو اس کا مطلب سب سے بڑی طاقت کل بھی اللہ کی تھی، آج بھی اللہ کی ہے اور قیامت تک بھی اللہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایمان کا معیار بھی طے کیا ایسے حالات میں۔